वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ जो हिकमत अमली अब नज़र आ रही है। अपोजिशन की जो दोनों बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने ईद के फ़ौरन बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और बाकी जो मामलात हैं उनके लिए हिकमत अमली तय करने के लिए एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ दोनों जमातों ने एक 12 रुकनी जॉइंट एक्शन कमेटी भी तश्कील दे दी है। वो तहरीक इंसाफ हुकूमत से छुटकारा पाने के लिए मुख्तलिफ आइनी ऑप्शंस पर गौर करेगी। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया। नवाज लीग के जो रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक, उनको जो बेल मिली है नैब के रेफरेंस में, और इस तफसीली फैसले के अंदर नैब के किरदार, उसकी कानूनी और इंतज़ामी जो कमज़ोरियाँ हैं उनके ऊपर सवाल उठाया गया। शदीद तनकीद भी हम कह सकते हैं कि इस जजमेंट के अंदर थी, जिस तरह नैब ऑपरेट कर रहा है। और इसके बाद आज ही जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने एक बार फिर बहुत शिद्दत के साथ हुकूमत का से कहा है कि जो मौजूदा कानून है नैब का, इसको ख़त्म करके एक नया कानून बनाया जाए और एक एहतसाब का नया जो इदारा है उसको बनाने का भी जिक्र किया है। नैब का जो एक हुकूमती तरमीमी ऑर्डिनेंस था वो तो पहले ही अपनी आइनी मुद्दत जो है उसको मुकम्मल कर चुका है और हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान काफ़ी अरसा पहले एक मुत्तफ़क़ा जो मुसव्वदा है उसके ऊपर काम भी होता रहा, मगर फिर मालूम नहीं हुआ, पता नहीं चल सका कि किस स्टेज पे जाके वो जो कंसल्टेशंस थी वो रुक गई और वो मुकम्मल हुआ कि नहीं। क्या वाकई इस दफ़े जो नवाज लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं ये हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुश्तरका तहरीक चला सकती हैं? इससे पहले भी हमने कोशिशें देखी, पार्टीज़ इकट्ठी हुई, इस तरह के एफ़र्ट्स हुए, मगर फिर पता नहीं चला कि क्या वजह थी कि वो कुछ ख़ास करने के बगैर ही वो जो एफ़र्ट्स थे या उनकी मुलाकातें थी वो ख़त्म हो गई। क्या इस दफ़े फ़र्क पड़ेगा? क्या इस दफ़े दोनों अपोजिशन की जो जमातें हैं वो संजीदा हैं? और क्या इस दफ़े जो नैब कवानीन के अंदर तब्दीली है इसके ऊपर भी जो अपोजिशन है वो इतनी संजीदा है कि वो हुकूमत को कन्विंस कर पाएगी? और क्या हुकूमत भी इस दफ़े अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार होगी इस इशू के ऊपर बात करने के लिए? इन सब इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सैयद नवीद कमर साहब, ये सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और साबिक वफाकी वज़ीर, और हमारे साथ मौजूद है एहसन इकबाल साहब, ये सेक्रेटरी जनरल है मुस्लिम लीग नवाज के और साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। नवीद कमर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, ये बताइएगा कि पहले भी हमने बहुत सी इस तरह की कोशिशें देखी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इकट्ठे बैठे, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, फैसले भी किए गए, कमिटीज भी बनाई गई, और फिर पता नहीं चला कि क्या हुआ, बट वो ऐसे जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में फिजल आउट हो गई मूवमेंट। इस दफे क्या सचमुच आप लोग ज्यादा संजीदा है? विल दिस टाइम बी डिफरेंट? देखें आरिफा, बात सारी ये है कि इन डेमोक्रेटिक सेटअप ज़ाहिर है कि आपने सारे ऑप्शंस को हर वक्त देखना होता है और कोशिश ये करनी होती है कि जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट्स है, उनके अंदर रहते हुए सॉल्यूशंस निकाले जाएं। इस लिहाज से अपोजिशन, ये गवर्नमेंट तो पर्टिकुलरली जब से आई है, चाहे उनकी मोड ऑफ सिलेक्शन हो या फिर सब्सिक्वेंटली उनकी अपनी कारकर्दगी हो, स्पेशली इकोनॉमिक टर्म्स में जो महंगाई, जो बेरोज़गारी, जो और जिस चीज़ को भी हैंडल किया, कोविड की जो जिस तरह से ट्रीटमेंट है, उसके बाद इवन PIA का जहाज़ क्रैश होता है उसको भी ये मैनेज करने की बजाय और ज़्यादा मुल्क को नुकसान दे देते हैं। तो इट इज़ अ गवर्नमेंट हैज़ कम्प्लीटली, और वो सिर्फ अपोजिशन नहीं कह रही, वो पाकिस्तान की अवाम अब कह रही है। तो ज़ाहिर है कि अपोजिशन ने अपना रोल प्ले करना है, मोबिलाइजेशन का भी, लोगों में भी इस सारी बात की प्रचार करना है और उसके बाद जो भी एफर्ट हो सकता है, क्योंकि हमारा ये फर्म यकीन है कि जितना अरसा ये हुकूमत रहेगी उतना पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा।
جتنا قرضہ فار ایگزامپل یہ حکومت لادتی جا رہی ہے پاکستانی قوم کے اوپر، یہ پاکستان کے سارے ریکارڈز پاسٹ کے جو ہیں وہ سب انہوں نے توڑ دیے ہیں، اور ایک انسسٹینیبل لیول تک جب ہمارا قانون کہتا ہے آپ 60% آف دا GDP پہ آپ لے کے جا سکتے ہیں اس کو، ہم تقریباً 100% پہ لے کے جا چکے ہیں، اور اس سے بھی ہر سال جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ بالکل صحیح کمپلیٹلی انسسٹینیبل باتیں ہیں، جی اور یہ جتنا جلدی ہم یہ چینج لا سکیں اتنا پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ بالکل صحیح۔ احسن اقبال صاحب، نوید قمر صاحب جو بات کر رہے ہیں، تو سر یہ بتائیے گا، یہ سوال پچھلی دفعے بھی جب آپ لوگوں نے یا مولانا فضل الرحمان صاحب جب آئے تھے اسلام آباد تو یہ سوال اٹھا تھا، اور اب دوبارہ اٹھ رہا ہے کہ یہ آئینی طریقے جو ہیں آپ ان کو ایکسپلور کریں گے، یہ ان ہاؤس چینج ووٹ آف نو کانفیڈنس کے علاوہ کوئی اور ہے سر؟ اس کے لیے 12 رکنی کمیٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنا آپ اس کو دیکھیں گے؟ اس میں کوئی بہت زیادہ ایکسپلور کرنے کی چیز تو ہے نہیں۔ دیکھیے اس وقت جو ہے نا ملک کو صرف جہاں یہ ایک بنیادی مسئلہ تو یہی ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی ریاست کے لیے ایک ناقابل برداشت بوجھ بن چکی ہے۔ یہ کوئی ایک سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں ان کی انتظامی صلاحیت بری طرح ایکسپوز ہو گئی ہے، کہ خان صاحب جو کہتے تھے کہ میرے پاس ایک ڈریم ٹیم ہے، میرے پاس ہوم ورک ہے، اب پتہ چلا کہ نہ ان کے پاس تجربہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی ٹیم ہے، نہ ان کے پاس کوئی ہوم ورک ہے، نہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے، نہ ان کو کوئی سمجھ ہے کہ کدھر چلنا ہے۔ تو پاکستان اس وقت ملٹیپل کرائسس سے دوچار ہے۔ ایک طرف اکانومی دن بدن بیٹھتی جا رہی ہے، دوسری طرف جو خارجی محاذ ہے اس کے اوپر ہم تنہا اس حد تک ہو گئے ہیں کہ کشمیر کے اوپر بھارت 1 سال ہو گیا ہے اس نے اپنا غیر آئینی غیر قانونی مقبوضہ کشمیر پہ تسلط اور قبضہ کیا ہے، اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، OIC ممالک تک ہم اجلاس نہیں بلا سکے۔ اسی طرح جو ملک کے اندر کا ماحول ہے، جو ملک کی پالیٹکس ہے، وہ دن بدن پولرائزیشن کی طرف جا رہی ہے، جس تو کا سر براہ کریں گے راست کیا تعلق اپوزیشن جماعتیں؟ سوری معاف کرے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کرنا کیا ہے؟ کس طرح آپ آئینی تبدیلی کیسے لے کے آئیں گے؟ نو کانفیڈنس موو کریں گے، اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ دیکھیے نا اس وقت جو ہمارا آئین ہے وہ یقیناً اسی بات کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے مڈ ٹرم الیکشن کرنے ہیں تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ پرائم منسٹر اسمبلیوں کو ڈیزالو کرے اور ارلی الیکشن کال کرے، یا تو آپ ہم سب کو اور اپوزیشن جماعتوں کو اس حکومت پہ اس قدر دباؤ ڈالنا پڑے گا کہ یہ خود مڈ ٹرم الیکشن کے لیے راضی ہوں، جو کہ یہ نہیں کریں گے۔ اور دوسرا حل اس کا پھر یہ ہے کہ جو ان ہاؤس چینج ہے وہ ایک مینز ٹورڈز این الیکشن ہو سکتا ہے، کہ آپ ان ہاؤس چینج کے ذریعے ایک انٹرم سیٹ اپ لائیں جو ریفارمز کرے، کیسے آزادانہ منصفانہ الیکشن ہوں گے اور 2-4 مہینے میں الیکشن ہو جائیں اور الیکشن کے بعد ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے۔ اب ایسا کرنے کے لیے جو 2 حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں، کاف لیگ اور MQM، ان کا کرٹیکل رول ہے۔ اگر یہ حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑیں گی تو پھر نو کانفیڈنس بھی عملاً ممکن نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اپوزیشن کے پاس یہی 2 راستے ہیں کہ کیا اپوزیشن ملک کے اندر اتنا دباؤ پیدا کر سکتی ہے کہ یہ حکومت مجبور ہو الیکشن کے لیے، یا وہ اس حکومت کے اتحادیوں اور حلیفوں کو اس عوامی دباؤ کے ذریعے اور سیاسی روابط کے ذریعے قائل کر سکتی ہے کہ وہ بجائے عمران خان کی ڈوبتی ہوئی کشتی میں سوار ہونے کے اپنی مستقبل کی سیاست دیکھیں اور پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا مفاد دیکھیں اور اپوزیشن کا ساتھ دیں، تاکہ ہم ان ہاؤس چینج کے ذریعے کوئی ایک انٹرم سیٹ اپ لائیں جو انتخابی صحیح، اصلاحات کریں، تاکہ اس وقت ملک کے لیے ایک غیر متنازع الیکشن بہت ضروری ہے۔ خدا نہ بہت خواستہ ضروری ہے۔ ایک اور ویری کوئکلی اور نوید قمر صاحب، یہ جو احسن اقبال صاحب بات کر رہے ہیں یہ سر بہت اہم ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ انٹرم سیٹ اپ ہو، تبدیلیاں لائی جائے، ریفارم ہو اور پھر الیکشنز ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کیا متفق ہے اس پالیسی سے؟ کیا آپ لوگوں کا بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ریفارمز بہت ضروری ہیں فریش الیکشن سے پہلے اور جلد الیکشنز ہونے چاہیے وقت سے پہلے؟ دیکھیں یہ ساری باتیں
جہاں جب تک کہ ہم آئین کے دائرے میں رہ کے بات کریں تو بالکل درست ہیں، ریفارمز بھی ہونے چاہیے، لیکن ریفارمز کے نام پہ جو ہے یہ پرولونگڈ یا آئین کا جو وہ دائرہ کار دیا ہوا ہے کہ اگر ایک اسمبلی ختم ہوتی ہے دوسری اسمبلی 90 دن کے اندر اس کی الیکشنز ہونے ہیں. وی کی ناٹ ان دا نیم آف ریفارمز گو بیانڈ دا 90 days. بٹ سر یو تھنک کہ وہ 90 days جو ہے اس کے اندر ریفارمز ہو سکتے ہیں؟ بیکاز یوزلی کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس کے اندر میسو ریفارمز آج تک کبھی ہم نے دیکھے نہیں، وہ میسو ریفارم باقی نہیں ہوتے، اور ایک موونگ گول پوسٹ پہ آپ ویسے الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. لیکن جن چیزوں کو ہم نے ابھی سے ہی اس پہ نشاندہی کرنی ہوتی، کیونکہ اس کا اچھا خاصا ہوم ورک احسن اقبال صاحب کی گورنمنٹ جب تھی تو ہو چکا ہے، بلکہ کافی حد تک انیکٹ بھی ہو چکا ہے ان لاز. اس کی صرف جو پریکٹیکل کچھ دشواریاں ہم نے ایکسپیرینس کی دونوں پچھلے الیکشنز میں، ان کو ہمیں گارڈ اگینسٹ کرنا ہوگا کہ بھئی یہ چیزیں ہیں جو قانون میں دی ہوئی ہیں، اگر یہ نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا. وہ کچھ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اتنا کوئی لمبا چوڑا ایجنڈا نہیں ہے اس لحاظ سے ریفارمز کا. اٹ کین بی مینج ان اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے دو مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں احسن اقبال صاحب سے اور نوید قمر صاحب سے، اور ہم بات کریں جو اپوزیشن قریب آ رہی ہے. احسن اقبال صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ از دس اے کوئنسیڈنس کہ کل ہی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی، نیب کے اوپر شدید تنقید کی گئی، اور آج اپوزیشن جماعتوں نے اکٹھے ہو کے کہا ہے کہ نیب کے قانون کے اندر تبدیلی حکومت کو کرنی چاہیے. کافی عرصے کے بعد پھر سے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. از دس جسٹ اے کوئنسیڈنس یا آپ لوگ اکٹھے تھے تو آپ لوگوں نے سوچا یہ بھی اہم ایشو ہے، اس پہ بات کرنی ہے؟ اپوزیشن تو مسلسل 2 سالوں سے اس موقف پر ہے کہ حکومت کے ہاتھوں میں یہ ایک وپنگ سٹک ہے جس سے وہ اپوزیشن کو ہانکنے کی کوشش کرتی ہے، دبانے کی کوشش کرتی ہے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے. کل جو سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس نے اپوزیشن کے اس موقف کی مہر ثبت اس پہ لگا دی ہے، سٹیمپ لگا دی ہے کہ واقعی جو نیب ہے یہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے، یہ وکٹمائزیشن کر رہا ہے، یہ آئین اور قانون کا ڈس ریگارڈ کر رہا ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس انڈورسمنٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب نیب کو اس شکل میں برقرار رکھنے کا وجود ختم ہو گیا ہے. یہ اعلیٰ ترین عدالت ہے پاکستان کی جس نے نیب کے اوپر فیصلہ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیئرمین نیب ہے وہ خود اس عدالت کے رکن رہ چکے ہیں، اور ان سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی کیا اہمیت ہے. اس لیے چونکہ اس فیصلے میں ہی لکھے، اور یہ بات ہم بھی کہتے رہے ہیں کہ نیب کی اس انتقامی کارروائی سے ملک کے اندر پیرالسس ہو گیا ہے. کوئی کسی دفتر میں کوئی افسر فیصلہ نہیں کر رہا، کہیں کام نہیں ہو رہا، ملک کی پوری معیشت جیم ہو گئی ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تو لازم ہے کہ نیب کو اس شکل سے تبدیل کیا جائے. بالکل صحیح. نوید قمر صاحب، سر آپ سے ہم نے پہلے بھی اس ایشو پہ بات کی ہے. جب یہ سال شروع ہوا تھا تو حکومت کی اور اپوزیشن کی اس پہ بہت زیادہ کنسلٹیشنز ہو رہی تھیں، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ مور اور لیس اتفاق بھی ہو گیا ایک ڈرافٹ کے اوپر. سر کیا بنا اس کو؟ از دیر اینی چانس یا کوئی امید ہے کہ وہ کنسلٹیشنز پھر سے شروع ہوں گی اس ڈرافٹ کے اوپر، کوئی اتفاق ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ درست ہے، 1 سال سے نہیں 2 سال سے یہ کنسلٹیشن چل رہی ہے. بات آخر میں نیت پہ آتی ہے کہ آخر نیت کیا ہے، کرنا ہے کچھ یا نہیں کرنا. جو اس وقت کا ماحول ہے، پرٹیکولرلی سپریم کورٹ کی ججمنٹ جس کے احسن اقبال صاحب نے بھی بات کی، اس کے بعد یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ نیب کے ریفارمز کیے جائیں، اور اس کے پاس جو ہے ایک فیئر اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہو، ایک ڈریکونین اکاؤنٹیبلٹی سسٹم نہ ہو. اور اس سلسلے میں کیونکہ اس وقت گورنمنٹ اور اپوزیشن جو ہیں وہ لیجسلیٹو بزنس پہ
काफ़ी सीरियस कंसल्टेशन में वो कुछ शुरू हो चुकी है, लेकिन फॉर्मली मेरा ख्याल है कि परसों से शुरू हो जाएगी, जबकि गवर्नमेंट और अपोजिशन की एक कमेटी भी सेटअप हो रही है, जो कि फिर थ्रेड पेयर सिर्फ नैब लॉ नहीं है, उसके अलावा कुछ और फैटफ रिलेटेड लॉज हैं और कुछ लॉज हैं, उन सबको जो है डिटेल एग्जामिनेशन करेगी। और क्योंकि फैटफ की कुछ डेडलाइंस भी हैं, तो उस लिहाज से ये सारे लॉज को उस टाइम फ्रेम में हमने जो है वो न सिर्फ देखना है, कंसेंसस लाना है, बल्कि दोनों हाउसेस से पास भी करना है। तो नवीद साहब, वेरी क्विकली, ये जो आप बात करें कंसल्टेशंस की, ये पार्लियामेंट्री कमिटीज के अंदर हो रही हैं या ये अलग से ऑपोजिशन और हुकूमत बात कर रहे हैं? देखिए, इनफॉर्मली भी मीटिंग्स हो रही हैं और फॉर्मली भी हो रही हैं। जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो परसों है, वो एक फॉर्मल कमेटी कल आई थिंक नोटिफाई हो जाएगी, और परसों से उसकी जो है वो मुसलसल मीटिंग्स होने का इम्कान है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट कितना जल्दी गियर अप करती है ये सारी चीज़ें। अभी तक तो एफिशिएंसी लेवल्स हमने हाई नहीं देखे, लेकिन यू नीड टू बी सुपर एफिशिएंट कि हम फिर बिल्कुल सही, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी एहसन इकबाल साहब, वेरी क्विकली सर, नवीद कमर साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि 3 महीने जो है वो काफ़ी हैं रिफॉर्म्स करने के लिए। यहाँ लगता है कि पीपीपी और पीएमएलएन के अंदर कोई फासला है कि आपके ख्याल में भी वो जो रिफॉर्म्स आपकी जमात चाहती है वो 3 महीने में हो जाएंगे? नहीं, आरिफा, I will correct that before you throw the question at Ehsan. एक सेकंड एहसन प्लीज, मैंने ये नहीं कहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो जिस तरह से एहसन ने इसको डिफाइन किया है कि जी एक ट्रांजिशन गवर्नमेंट होगी जो का हाउस में ही इलेक्ट होगी, फिर तो आपके पास 90 डेज का वो डेडलाइन नहीं रहता ना, फिर तो आप जो भी है ये पार्लियामेंट ही बैठ के वो सारे रिफॉर्म्स। लेकिन मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि क्योंकि रिफॉर्म्स जितने होने हैं स्टैट्यूट बुक्स पे, उसमें कुछ टिंकरिंग के साथ हम ये मसले को हल कर सकते हैं। दैट इज माय पर्सनल बिलीफ कि ये जल्दी हो सकता है। जी एहसन साहब, सर वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, एहसन इकबाल साहब भी अपना व्यू दे दें। मैं इस पे जो चीज़ एक ऐड करना चाहूँगा ना, आप अभी नैब के ऊपर नवीद कमर साहब से बात करी थी। आज जब हमने एक गैर रस्मी मीटिंग की तो हमें ये पता चला, चूँकि फैटफ की एक डेडलाइन है, हुकूमत उसकी गार्ब में नैब का भी एक वालिद नहीं, बाप नहीं, दादा हम पर मुसल्लत कर रही है। और जब हमने हुकूमत से पूछा कि आपने नैब के 90 दिन के रिमांड पे, तो अभी सारी दुनिया चीख रही है कि इसको 14 दिन करे, उसमें आपने 180 दिन का रिमांड, यानी कि किसी बंदे को आप 6 महीने के लिए मिसिंग पर्सन बना सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट आपको फैटफ ने दी है या ये आपकी अपनी इख्तरा है? तो मालूम ये हुआ कि हुकूमत ने फैटफ के नाम पे अपनी इख्तरा डाली हुई थी कि जिसमें एक ऐसा काला कानून हम पे मुसल्लत होने लगा था कि किसी भी बंदे को, किसी बिजनेसमैन को, किसी सहाफ़ी को 6 महीने के लिए हुकूमत उठा के काल कोठरी में डाल दे और उसको कोई ज़मानत नहीं मिलेगी। तो वो अब हमने हुकूमत से कहा है कि ये इस तरह के कानून डिक्टेटरशिप में तो बन सकते हैं, जमहूरियत में आप कैसे लेकर आ सकते हैं? और यही वो इस्लाहात हैं जो अपोजिशन चाहती है कि जो कानून साजी है वो आइन और कानून के मुताबिक हो, और जो सुप्रीम कोर्ट के अब फैसले आए हैं इनके मुताबिकत रखे। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमारे साथ की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट नैब के हवाले से, ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से, जिसका अभी भी हम जिक्र कर रहे थे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जिसने गुज़िश्ता दिन जो ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई को एक केस के अंदर ज़मानत मिली थी, उसका तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। फ़ैसले के अंदर वाज़े तौर पर नैब के जो कानूनी और इंतज़ामी किरदार हैं उस पर सवाल उठाए गए हैं। अदालती फ़ैसले के मुताबिक इस केस में नैब का जो किरदार सामने आया है उससे वाज़े होता है कि नैब जो है वो फेयर प्ले और कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा
کہا ججمنٹ کے اندر کہ نیب کی جو ساری کارروائی ہے وہ لگتا ہے کہ ایک طرف کھڑے افراد کے اوپر ہوتی ہے، یعنی کہ اپوزیشن، اور باقی طرح جو کھڑے ہوئے ہیں دوسری طرف ان کے اوپر کارروائی اور نہ توجہ اس طرح دی جاتی ہے۔ ان سب ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے اس تفصیلی ججمنٹ کے اندر کیا کیا ہائی لائٹ کیے گئے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اشتر اوصاف علی، یہ سابق اٹارنی جنرل ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ سر، یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے، اس سے پہلے بھی ہائی کورٹ کی کچھ ججمنٹس تھیں اسی طرح ضمانتوں کے کیسز کے اندر، جن کے اندر کافی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تنقید کی ہوئی تھی نیب کی یا جس طرح وہ آپریٹ کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ جو ہے، یہ تفصیلی ججمنٹ جو ہے، ان سب سے کیا زیادہ اہم ہے، اور اگر ہے تو کیوں؟ اس کو آپ ججمنٹ کو صرف اس کیس کے حوالے سے ہی نہیں دیکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی تفصیل میں جو سارے گئے ہیں، اس کا ہسٹری کا جائزہ لیا انہوں نے، قوانین جس طریقے سے چینج ہوتے رہے اس کا جائزہ لیا، جس طریقے سے ان قوانین کا اطلاق ہوتا رہا اس کا، اور جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو اس کا دیکھا۔ اٹ از این امیلگم، یعنی وہ مجموعہ ہے ان تمام ججمنٹس کا جو کہ اسفندیار ولی کیس سے لے کر ابھی تک نیب کے قانون کے اوپر آئی ہیں۔ اس کے تمام پہلو، یعنی اس کا جو کانسٹیٹیوشنل پہلو ہے، اس میں جو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، جو فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے، جو فیئر ٹرائل کا ایشو ہے، جو انویسٹیگیشن کا ایشو ہے، جو ان کا ایڈمنسٹریشن کا طریقہ ہے، جس طریقے سے ان کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کو گرفتار کرنا ہے، کب گرفتار کرنا ہے، کیوں گرفتار کرنا ہے، اور کیا عدالت کے فیصلے سے پہلے اس کو سزا سنا دینا جو ہے وہ ایک مناسب بات ہوگی یا نہیں، ان سب کا کیا گیا ہے۔ سو دس از، میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ججمنٹس جو ابھی تک آ چکی ہیں اس کا نہ صرف ایک مجموعہ ہے بلکہ ان کو انڈورس کرتی ہے۔ صحیح سر، یہ ہم یہ اب کہہ سکتے ہیں کہ in lay person's term کہ it is an indictment of نیب، مطلب کہ جتنی اس کے اندر تنقید کی گئی ہے نیب کی، جیسے آپ نے کہا کہ ایک تاریخی پس منظر بھی ہے، مگر جس تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح الزامات جو تھے وہ کتنے بے بنیاد لگائے گئے، کوئی ایویڈنس نہیں تھا ان ایلیگیشنز کے پیچھے۔ سو کین وی سے دیٹ دس از این انڈائٹمنٹ آف نیب اینڈ دا وے اٹ ورکس؟ فار لیک آف بیٹر ایکسپریشن یہ انڈائٹمنٹ ہی ہے۔ اور انڈائٹمنٹ کیا ہے کہ آپ نے کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا کہ کس طریقے سے نیب جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر سوائے وینجنس کے، سوائے لوگوں کی پگڑی اچھالنے کے، لوگوں کو بدنام کرنے کے، لوگوں کی عزت کو چوراہے میں پامال کرنے کے کچھ بھی نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی یہ سب آرڈرز آئے ہیں جو ہائی کورٹ کے ہیں، سپریم کورٹ کے ہیں، جس میں اسکیتنگ قسم کی کرٹیسزم ہے کہ انہوں نے نہ تو کوئی اپنے رولز بنائے، نہ تو ان کے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز اسٹیچوٹری ہیں، نہ ان کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی ہے، نہ ان کے اندر اپنی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور جس طریقے سے بیل کو ڈینائی کیا گیا اس قانون میں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے بیل کے معاملات میں آ رہے ہیں۔ اور آپ یہ بھی نوٹس کیجئے کہ 15 مہینے 2 برس لوگ جیل میں بغیر ٹرائل کے قید و بند کی صوبتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک اور معاملے میں تھا جس میں ایک ینگ لڑکا جو باہر سے پڑھ کے آیا اور صرف ملک اور قوم کی خدمت کے لیے آیا تھا، اس بیچارے کو 2 برس جیل میں اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ صرف اور صرف ایک کوآرڈینیٹر تھا۔ نہ جب نیب سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں کہ اس نے کوئی فائدہ اٹھایا، ان کا جی نہیں۔ اس نے کسی کو فائدہ اٹھایا، اس نے کسی کو فائدہ دیا، جی نہیں۔ تو آپ نے اس کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ یعنی یہ حالت ہے، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اور اگر یہ انڈائٹمنٹ نہیں ہے، یہ اگر ان کا کچا چٹا کھولنا نہیں ہے، تو یہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پہ ہم سب کو بغور غور کرنا چاہیے، بغور اس کا جائزہ لینا چاہیے
یہ لمحہ فکریہ ہے. بالکل صحیح. سر ایک طرف تو آبویسلی اب امید کی جا سکتی ہے کہ پارلیمنٹ اس پہ کچھ کرے گی, کوئی فیصلہ سازی ہوگی, قانون بنے گا, پر دوسری طرف سر یہ جو ججمنٹس اتنی زیادہ اب ہمارے سامنے, اور خاص طور پہ یہ, کیا جوڈیشری کے اندر بھی ہم کوئی تبدیلی دیکھ سکتے ہیں؟ نیب کورٹس کیا اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ دے ول ہینڈل کیسز ڈفرینٹلی, یا صرف یہی ہے کہ قانون چینج ہوگا تو ہی درستگی ہوگی؟ دیکھیے قانون کے اندر انہوں نے کہا کہ جی کوئی بیل نہیں ہوگی, تو جوڈیشری نے دے کیم آؤٹ ٹو دی ہیلپ آف پیپل ہو ور لینگویشنگ ان جیل, جو کہ جیل میں پڑے سڑ رہے تھے, جن کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی تھی, اور ان کا کہ ٹھیک ہے قانون میں تو آپ نے نہیں دیا بیل کا اختیار کسی بھی عدالت کو, ہمارے سمیت یعنی ہائی کورٹ کو, سپریم کورٹ کو کسی کو بیل کا اختیار نہیں دیا گیا تھا. تو انہوں نے پھر آرٹیکل 199 کا سہارا لیا اور اس کے تحت بیل دینا شروع کر دی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے اس کے اندر ٹائم لمٹس جو ہیں اس کو آپ لٹکاتے رہتے ہیں, تو ہم کہیں گے کہ انکانشنیبل ڈیلے کے اوپر, حالانکہ ڈیلے کا نکال دیا ہوا ایلیمنٹ انہوں نے قانون میں, تو یہ پھر کورٹس جو ہیں وہ ریسکیو کے لیے آتی ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے ایک اسپیچ جو کہ اسپیچ کوٹ کی ہے اس ججمنٹ میں چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ کی, جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ذریعہ بن گیا ہے, اور یہ باتیں جو زد عام ہیں یہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور ججمنٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے یہ انکانشنیبل ہے, یعنی ضمیر جو ہے اس کو جھنجھوڑنے والی بات ہے, ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ آپ اس طرح کے معاملات کو کریں, اور نیب جو ہے وہ اس طریقے سے لوگوں کو سال ہا سال جیل میں رکھتی ہے. پھر جب تک کہ یہ قانون نہیں بدلتا, یہ کورٹس ہی ہیں جو ریسکیو کے لیے آتی ہیں, اور ڈیفینیٹلی پہلے تو کورٹس کا شاید یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں, یہ حکومت جو ہے یہ نیک نیتی سے کام کر رہی ہے, لیکن اب ان کی بدنیتی جو ہے وہ عیاں ہے, سامنے ہے, اور اس لیے پھر کورٹس کو یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو, جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اسلام آباد کے اندر آج جو ایک صحافی غائب کر دیے گئے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے صحافی مطیع اللہ جان کا, جن کو آج اسلام آباد سے مبینہ طور پہ اغوا کر لیا گیا ہے. ان کی اہلیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے اسکول کے باہر گاڑی جو ہے مطیع اللہ جان کی پائی گئی اور ان کو کچھ لوگ زبردستی اپنے ساتھ لے گئے. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ مطیع اللہ جان کو اغوا کر لیا گیا ہے اور حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی کہ وہ واپس آ جائیں. اہل خانہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کی بازیابی کے لیے ایک آئینی درخواست بھی جمع کروا دی ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مطیع اللہ صاحب کے وکیل بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب. ویلکم ٹو دی شو سر. سر کس وقت آپ نے اپنی درخواست یہ جمع کروائی ہے اور کورٹ کے اندر جج صاحب نے اس حوالے سے پھر کیا ایفرٹس کیے, کچھ تفصیل ہم سے شیئر کریں. شکریہ جی, آپ نے مجھے موقع دیا ہے اس بات کرنے کا. 3 بجے مجھے آپ کے ڈان آفس سے فون آیا جی کہ ایک پٹیشن تیار کرنی ہے, مطیع اللہ جان صاحب کو کسی نے اغوا کر لیا. تو پھر ہم نے ایک سرسری سی اپلیکیشن لکھ کے جا کے اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب کو دیے, تو ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپلیکیشن کو انٹرٹین کیا ہے, اور انہوں نے نوٹس کر دیا ہے آئی جی کو, سیکرٹری انٹیریئر کو اور چیف کمشنر اسلام آباد کو, اور انہوں نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ اس مطیع اللہ جان کو ہر حالت میں کل بازیاب کرایا جائے. اگر یہ کل تک بازیاب نہ ہوا تو آپ کل جو ہے صبح 10 بجے آپ اپنی ذاتی حیثیت میں کورٹ میں آ کے مجھے بتائیں کہ ابھی تک کی بازیاب کیوں نہیں ہوئی. سر یہ بتائیے گا کہ جو مطیع اللہ جان صاحب کے گھر والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہوا کیا؟ گھر والے اس کے جو بھائی ہیں شاید اکبر باسی, اس نے میں بتایا جی کہ جس طرح مجھے اطلاع ملی تو گیا ہوں, تو گاڑی کھڑی تھی, اس کے شیشے کھلے ہوئے تھے اور ایک موبائل گاڑی کے نیچے تھا اور دوسرا نہیں تھا, تو وہ بس اس طرح کوئی یونیفارم میں تھا تو وہ اس کو اغوا کر کے لے گئے. کوئی 11:30 12 بجے کا ٹائم تھا.
उन्होंने कहा जी गालिबन सर गाड़ी जो थी उनकी अहलिया जिस स्कूल में काम करती हैं उसके बाद जी वो जी स्कूल में काम करती है, सरकारी स्कूल है कुछ 6 में, तो गाड़ी जो है उनकी बाहर खड़ी हुई थी और वो मौजूद नहीं थे। तो ये बड़ा मतलब एक साफत के लिए भी बड़ा एक ऐसा वाक्य है कि आप साफी के आप कोई दलील लेता है उससे दलील का जवाब दें, इसका ये मतलब नहीं इसको आप गला घोंट दें या उसको दिन दहाड़े इस्लामाबाद के दिल से आप जो है आप जबरदस्ती उठा के ले गए, तो ये मतलब साफियों को दबाने की कोशिश कोई कामयाब नहीं होगी। बिल्कुल सही सर। तो क्या कोई जो जर्नलिस्ट यूनियंस हैं उन्होंने भी राब्ता किया है मतीउल्लाह साहब के वालों के साथ, आपके साथ, क्योंकि अब ऑब्वियसली केस तो आप ही प्लीड करेंगे? ये तमाम जितनी भी जर्नलिस्ट यूनियन है उन्होंने कंडेम किया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जितनी भी रिपोर्टर और जर्नलिस्ट यूनियन थी वो मेरे साथ थी, उन्होंने सब ने बड़ा तावन किया है और लेट 4-5 बजे तक इंतजार करते रहे, वो सारे नोटिस वगैरह सबको हो गए हैं, तो उसके बाद जो है वो घरों को रवाना हुए। और सही सर ये भी बताइएगा कि ये अनयूजुअल है, मतलब कि ये इतना आसान अमूमन नहीं होता कि जितनी तेजी से कोर्ट ने भी मदद की है, इन द सेंस कि आपने आज एप्लीकेशन देर से दी, उन्होंने एक्सेप्ट की, नोटिस भी जारी कर दिए, इसको भी प्लीज जरा हाईलाइट करें। ये इसमें असल में बड़ा गैर मामूली नोयत का वाक़या है कि एक तो इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है और एक साफ़ी जो है वो बड़ा मशहूर मतलब लिखता है और बड़ी अपनी खुल के अपनी ओपिनियन का जाहिर करता है, तो उसको उठाना ज़ाहिर है अदालतों का बेसिकली जो फंडामेंटल राइट है वो आप किसी से डिनाइ नहीं कर सकते, किसी की लाइफ और लिबर्टी ये सबसे बड़ा जो है बुनियादी हक है हर एक शहरी का, तो शहरी की प्रोटेक्शन जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है, तो अदालतें जो है बुनियादी हकूक की जमानत मतलब उन्होंने दी हुई है, वो हमारे बुनियादी हकूक की कस्टोडियन है, तो अदालत के हम चीफ जस्टिस साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है और सुबह के लिए केस को फिक्स किया है, क्योंकि इसमें जितनी डिले होती है तो उसमें फिर जो उसके रिश्तेदार हैं या उसकी वाइफ है शक शुबात जो है वो बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन आज की ना ही, विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।